بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ چند دن تک حرب اور اس کے ساتھیوں نے ارطبون کے ہاں قیام کیا۔ پھر ایک روز وہ شام سے ذرا پہلے ترک سوداگروں کے بھیس میں شومان شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے گرد مضبوط اور وسیع فصیل تھی۔ اس کے علاوہ دریائے زنیل شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تھوڑی دور تک وہ شہر میں ارد گرد گھومتے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کس سے ان لوگوں کا پتہ پوچھیں جن کی انہیں تلاش تھی۔ اتنے میں انہیں ضعیف سا شخص دکھائی دیا۔ اس کے گلے میں چوبی کشکول تھا اور وہ ایک لمبے عصا کے سہارے بازار میں ایک سمت جا رہا تھا۔ حرب اپنے گھوڑے سے اترا اور اس بوڑھے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، میرا اندازہ غلط نہیں تو تم شہر کے معمر ترین اور تجربے کار انسان ہو۔ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے کچھ عرصہ ہوا عربوں کا ایک قافلہ لوٹ کر کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ یقیناً تم میری رہنمائی کر سکو گے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایسا پیغام لایا ہوں جس میں ان کی بہتری اور خوشی پنہاں ہے۔ بوڑھا شاید بھکاری تھا۔ پہلے اپنے دائیں بائیں اطمینان کی خاطر دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرایا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، بات کو بدل کر کہہ دینا آسان ہے، مگر دل سے اٹھتے ہوئے جذبات کو جو چہرے پر آ کر اپنے عکس چھوڑ جاتے ہیں چھپانا اتنا آسان نہیں۔ سنو، تم ان کے لیے کوئی خوشی کا پیغام نہیں لائے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم اس طوفان کے ہراول ہو جو عربوں کی طرف سے اٹھے گا اور پورے خراسان میں پھیل جائے گا۔ تم اس تباہی کا پیش خیمہ ہو جو عنقریب اس شہر پر ٹوٹے گی، مگر ایسا ہونا چاہیے۔ جو لوگ کمزوروں اور بے ضرر لوگوں کے لیے ظلم کی چکی چلاتے ہیں انہیں ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ حرب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جس شخص کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ اس شہر میں میرا سب سے بہتر رہنما ہے؟ یقیناً مجھ سے بہتر انہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں بھکاری ہوں، گلی گلی اور محلے محلے کی خبر رکھتا ہوں۔ تم اگر اپنے انتقام کی ابتدا کرنا چاہتے ہو تو سامنے والے چوک پر چلے جاؤ۔ دائیں ہاتھ کو جواہرات کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ اس کے مالک کا نام اشناس ہے۔ وہی ان بدماشوں کا سرغنہ ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ دکان کے پیچھے ہی اس کا گھر بھی ہے۔ اگر وہ دکان پر نہ ہو تو گھر پر مل سکتا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے آدمی کہاں ہیں۔ حرب جب واپس مڑنے لگا تو بوڑھے نے پھر کہا، ٹھہرو، وہ ایک دیو قامت اور شبہ کی حد تک طاقتور انسان ہے۔ تم اکیلے اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ سامنے گھوڑوں کے پاس کھڑے 2 جوان بھی اگر تمہارے ساتھی ہیں تم پھر بے شک قسمت آزما سکتے ہو، مگر احتیاط سے۔ اس کے ساتھی بھی ہر وقت اس کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ جاؤ، اگر اس شہر کی مٹی سے تمہارے جسم کا خمیر نہیں اٹھا اور یہیں کہیں موت چھپ کر تمہارا انتظار نہیں کر رہی تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ حرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس چوک پر آیا۔ گھوڑے انہوں نے ایک طرف باندھے اور اس جوہری کی دکان میں داخل ہوئے۔ اندر 4 مسلح جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک قد و قامت اور جسامت میں خاصا نمایاں تھا۔ حرب نے اندازہ کر لیا کہ وہی اشناس ہے، لہٰذا وہ اسی سے مخاطب ہوا، مجھے معلوم نہیں کہ تم کون ہو، تاہم یہاں اگر کوئی اشناس ہے تو میرے پاس اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہی دیو قامت کھڑا ہو گیا، کہو، میرا نام ہی اشناس ہے، میں علیحدگی چاہتا ہوں۔ اشناس نے دوسرے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ دکان کے پیچھے دروازے سے باہر چلے گئے۔ حرب نے کہنا شروع کیا، میں صفانیان سے آیا ہوں۔ ہمارا آبائی پیشہ لوٹ مار اور رہزنی ہے۔ اس سلسلے میں ہم تمہارا تعاون چاہتے ہیں۔ کیسا تعاون؟ سنو، عربوں کا ایک تجارتی قافلہ مروس تجارت کی غرض سے بدخشاں گیا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے جواہرات کی بھاری مقدار خرید کر لوٹیں گے۔ ہم اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، مگر اس قافلے میں اتنے مسلح جوان ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم تمہارا تعاون چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے اور اس میدان میں تمہارا تجربہ بھی بہت وسیع ہے۔ قافلہ کہاں سے گزرے گا؟ اشناس نے پوچھا۔ دریائے جیجون کے کنارے کنارے، اور وہاں اسے لوٹا جائے گا۔ ہمارے جاسوس اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہیں۔ انہوں نے آج ہی ہمیں خبر دی ہے کہ قافلہ 1 ماہ بعد دریا کے کنارے کنارے ترمس کے پاس سے گزرے گا۔ لوٹ مار کا سامان تمہاری مرضی سے دونوں گروہوں میں تقسیم ہوگا۔
تم لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ اشناس نے پوچھا۔ شہر سے باہر کچھ خانہ بدوش ترک ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا سردار ہمارا پرانا دوست ہے، ہم اسی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا سردار بھی وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر تم تعاون پر آمادہ ہو اور تمہاری کوئی شرائط بھی ہوں تو اپنے سردار سے جا کر میں بات کروں۔ مجھے منظور ہے، مگر لوٹے ہوئے مال کے 2 حصے میں لوں گا اور 1 حصہ تم لوگ۔ اس معاملے میں میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں صرف ایک قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں جا کر اپنے سردار سے بات کروں گا، پھر میں تمہیں بھی اس کے پاس لے جاؤں گا تاکہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی معاہدہ طے کر سکو۔ کیا تمہیں یہ سب منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، اشناس نے کہا۔ حرب نے ہلکے سے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دکان سے باہر نکل گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہیں پھر وہی بوڑھا بھکاری مل گیا۔ اس نے پھر حرب سے پوچھا، یقیناً تم ناکام اور مایوس لوٹ رہے ہو، ہر کوئی اشناس سے نہیں ٹکرا سکتا۔ حرب مسکرا دیا، میں ناکام نہیں جا رہا، میں ایک شہ بنا کر آیا ہوں جس پر کھڑے ہو کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک سردار ہے جو ہماری قبیلے کا شاہین ہے، وہ ان کرکسوں سے بہتر طور پر نمٹ سکتا ہے۔ عنقریب وہ یہاں پہنچنے والا ہے، پھر تم دیکھ سکو گے کہ اس کے بازوؤں میں کتنی قوت ہے اور وہ اپنے شکار پر کس طرح جھپٹتا ہے۔ وہ ایک طوفان ہے جس کے سامنے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ بوڑھے نے بڑے شوق سے پوچھا، میں اس کا نام جان سکتا ہوں؟ ہاں، اس کا نام خینس بن یوسف ہے اور وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ بوڑھا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ تینوں شہر کے دروازے کی طرف چل دیے۔ حرب جب واپس ترک خانہ بدوشوں میں آیا تو ارطبون اپنے خیمے کے باہر کھڑا تھا۔ حرب کو دیکھتے ہی اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہارے 3 ساتھی جو بخارا سے آئے تھے وہ دریا عبور کر کے شہر کی طرف جا رہے تھے کہ میرے آدمیوں نے انہیں روک لیا اور یہاں لے آئے۔ حرب مسکراتا ہوا جب اندر داخل ہوا تو آتش دان کے پاس اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ سب اٹھ کر ایک دوسرے سے ملے۔ ارطبون بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور لکڑی سے آگ کریدتے ہوئے حرب سے پوچھا، کچھ پتہ چلا دشمن کا؟ میں ان کے سرغنہ کا پتہ چلا آیا ہوں، وہ اکیلا نہیں ہے، یہ ایک منظم گروہ ہے۔ ہم اس وقت تک ان سے نہیں نمٹ سکتے جب تک خینس یہاں نہ آ جائے۔ ہم یہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کریں گے، اس کے آنے پر ہی ہم کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ارطبون کے آواز دینے پر قطونہ کھانا لے آئی اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ ایک روز صبح ہی صبح دریائے زنیل کے کنارے کنارے خینس شومان شہر میں 2 میل کے فاصلے پر آ پہنچا۔ اس کا گھوڑا میانہ روی سے جا رہا تھا اور وہ دھیمی آواز میں اپنا وہی گانا گنگنا رہا تھا، یخبرو کا من شہید الوقائع اننی اغش الوغا وعفو عند المغنم۔ دریائے زنیل کا چوبی پل عبور کر کے جب وہ شومان شہر کی طرف جانے لگا تو پل کے پاس ہی سے کسی نے آواز دی، ٹھہرو اجنبی۔ خینس رک گیا اور اس کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا۔ پکارنے والا جب قریب آیا تو خینس نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ آنے والے نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیا تمہارا نام خینس بن یوسف ہے؟ خینس گھوڑے سے کود گیا، تم نے کیسے جانا؟ تمہارا بڑا بھائی حرب بن یوسف اور اس کے 6 ساتھی ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ترک خانہ بدوش ہیں، وہ سامنے دیکھو خیمے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا سردار بھی تمہیں دیکھنے کو بیتاب ہے۔ تمہارے ساتھیوں نے اس کے سامنے تمہاری شجاعت کی تعریف کی تھی، تب سے وہ تمہارا معتقد ہو گیا ہے۔ ہمارے قبیلے کے جوان باری باری اس پل پر دن رات پہرا دیتے رہے ہیں تاکہ جب تم آؤ تو تمہیں یہیں روک لیا جائے۔ اس نے خینس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، چلو میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ارطبون کے خیمے کے پاس آ کر وہ ترک زور سے پکارا، خینس بن یوسف آ گیا ہے۔ حرب اور اس کے ساتھی بھاگتے ہوئے باہر آئے اور باری باری خینس سے گلے ملے۔ بعد میں ارطبون اور اس کی لڑکی قطونہ خیمے سے نکلی۔ خینس کا نام سن کر اور بہت سے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ارطبون پہلے سر سے پاؤں تک خینس کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہیں اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے شاہین پر جم کر رہ گئیں۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، بالکل سرخ، جیسے ابھی آگ برسانا شروع کر دیں گی اور ہر چیز کو خاکستر بنا دیں گی۔ ارطبون سہما سہما سا آگے بڑھا اور اس سے مصافحہ کیا۔ میرا نام ارطبون ہے،
میں اس خانہ بدوش ترک قبیلے کا سردار ہوں۔ تمہارے بڑے بھائی اور تمہارے ان ساتھیوں نے جو تمہاری تعریف کی تھی، تمہیں دیکھ کر وہ بہت ہی ہلکی اور کم محسوس ہوتی ہے۔ حرب نے آگے بڑھ کر خینس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید تم تھکے ہوئے ہو، آؤ آرام کرو۔ خینس نے تلوار نیام میں کر لی۔ نہیں آخی، میں تازہ دم ہوں، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ دشمن کا کوئی سراغ ملا؟ ہاں، میں ان کے سرغنہ کا پتہ چلا آیا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ ہم رہزن اور لٹیرے ہیں۔ عربوں کا ایک تجارتی قافلہ بدخشان سے ہیروں کی تجارت کر کے مرو کی طرف جانے والا ہے۔ تم اسے لوٹنے میں ہماری مدد کرو، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد کم ہے اور اس قافلے میں مسلح جوان زیادہ ہیں۔ اس نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ لوٹے ہوئے مال سے 2 حصے وہ لے گا اور 1 حصہ ہمیں ملے گا۔ میں نے اسے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ یہ معاملہ طے کرنے کے لیے ہمارے سردار کے پاس آئے گا، جو شہر سے باہر خانہ بدوش ترکوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ خینس کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا۔ تو ابھی جاؤ، اسے لے آؤ۔ آج نہیں، تم تھکے ہوئے ہو، کل اسے بلا لوں گا۔ چلو کھانا کھا لو۔ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک اس سے بات نہ کر لوں۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں ابھی جاتا ہوں۔ حرب نے اپنے انہی دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل دیا۔ ارطبون نے خینس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے قطونہ بھی تھی۔ حرب اشناس اور اس کے 4 ساتھیوں کے ساتھ ارطبون کے خیمے میں داخل ہوا اور سب لکڑی کے ان بھدی چوکیوں پر بیٹھ گئے۔ اشناس نے حرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے پاس وقت نہیں، میں جلدی واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ تمہارا سردار کون ہے؟ حرب نے خینس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اشناس نے اب خینس سے پوچھا، تم اس گروہ کے سردار ہو؟ خینس نے بڑی بے توجہی سے کہا، ہاں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خینس نے اس بار ذرا تلخی سے جواب دیا، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ ویسے عموماً مجھے لوگ بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اشناس نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم جو کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تم مطلب کی بات کرو جس کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ لوٹ کے مال کے 2 حصے تم نے کیسے مانگے ہیں، جبکہ کام دونوں گروہوں کا ایک جیسا ہی ہوگا؟ خینس نے پوچھا۔ میرے اور تمہارے گروہ میں فرق ہے۔ کیسا فرق؟ یہی کہ میں نے تمہارا نام ہی آج سنا ہے، جبکہ ہمیں بلخ سے لے کر بتام کی پہاڑیوں تک سبھی لوگ جانتے ہیں۔ خینس نے غصے میں کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں آج تک تم جیسے کئی جوانوں کو پچھاڑ کر اپنی فتح کا اعلان کر چکا ہوں۔ اشناس کھڑا ہو گیا، تم بکتے ہو۔ خینس نے اٹھ کر اس کے چمڑے کی پیٹی پکڑ لی۔ اشناس نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹی کے اندر ڈال دیے اور خینس کو اٹھا کر پٹکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ سب لوگ اٹھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ خاتونہ بھاگ کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اشناس کے آدمیوں نے تلواریں کھینچنا چاہیں، مگر حرب کی کڑکتی ہوئی آواز آئی، کسی کی بھی تلوار نیام سے باہر آئی تو ذبح کر دوں گا۔ اس کے ساتھی اشناس کے ساتھیوں کے پیچھے خینس کے آدمی کھڑے ہو چکے تھے تاکہ وقت پر ان سے نمٹا جا سکے۔ اشناس کو جھٹکا دیتے ہوئے خینس نے چلا کر کہا، مجھے اٹھانے کے لیے پورا زور لگا لو، ورنہ میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ اشناس دوہرا ہو گیا، مگر خینس کو اٹھا نہ سکا، اور جب وہ کمر سیدھی کر رہا تھا تو خینس نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اشناس کے پاؤں زمین چھوڑ گئے تھے۔ خینس اسے اٹھا کر باہر لایا۔ اشناس کے ساتھ اور ان کے پیچھے حرب اور دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے۔ ارطبون اور قطونہ بھی باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ترک مرد اور عورتوں کے جمع غفیر سا وہاں جمع ہو گیا تھا۔ خینس نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اسے لگاتار پاؤں کی کئی ٹھوکریں پیٹھ اور پشت پر ماری۔ اشناس کرراہ اٹھا۔ خینس نے اپنا گھٹنا اس کی چھاتی پر رکھا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے پہچانو، میں بنی تمیم کا خینس بن یوسف ہوں۔ ہمارے قافلے کے جن آدمیوں کو لوٹ کر تم نے قید میں رکھا ہوا ہے، بولو وہ کہاں ہیں؟ یاد رکھو، اگر تم نے پسو پیش سے کام لیا تو میں یہیں لیٹے لیٹے تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ اشناس پیلا ہو گیا۔ اسی لمحے اس کا ایک ساتھی بھاگ کھڑا ہوا، ایک لمبی جست لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے شہر کی جانب سر پر چھوڑ دیا۔ حرب بھی اس کے پیچھے لپکا، مگر اتنی دیر تک خینس اپنے شاہین کو اس کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ شاہین نے تھوڑی دیر تک فضا میں پرواز کی اور پھر وہ بھاگنے والے اور اس کے گھوڑے دونوں کی آنکھیں نکال چکا تھا۔ خینس نے اپنا گھٹنا زور سے اشناس کی چھاتی پر دے مارا۔ بولو، ہمارے آدمی کہاں ہیں؟ اشناس نے کوئی جواب نہ دیا۔
وہ بڑی حیرت سے خینس کو گھور رہا تھا جس نے اسے بالکل بچوں کی طرح دبوچ رکھا تھا۔ خینس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں بولو گے تم؟ اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس کا آدھا پھل اشناس کے پیٹ پر پیوست کر دیا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹ نکلا۔ خینس نے غصے میں کہا، دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں بولتے۔ بک دو جو میں پوچھتا ہوں، ورنہ بڑی بری موت ماروں گا۔ اشناس کے آدمیوں نے اس موقع پر آگے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر حرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں گھیر کر بے بس کر چکا تھا۔ اشناس نے کہنا شروع کر دیا، شہر کے وسط میں دریا کے کنارے سفید رنگ کی ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس کا بیرونی دروازہ عام دروازوں سے چھوٹا ہے۔ بظاہر ایک سکونتی مکان دکھائی دیتا ہے، مگر اصل میں یہ ہماری آماجگاہ ہے۔ میرے سب ساتھی وہیں رہتے ہیں، تمہارے قبیلے کے لوگ بھی وہیں قید ہیں، لیکن سارے نہیں۔ تمہارے لوگوں کا ایک بڑا حصہ بد غیث کے حکمران نیزک کی قید میں ہے، کیونکہ ہمارے جیسے گروہوں کو اس کی حمایت حاصل ہے۔ خینس نے اسے آگے اسے کچھ کہنے نہ دیا اور تلوار کھینچ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے اشناس کے آدمیوں کو تہ تہ کر دیا۔ سب کی لاشیں انہوں نے اٹھائیں اور دریائے زنیل میں پھینک دی۔ خینس اٹھ کر پیچھے ہٹا اور ارطبون کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردار تم ہمارا ایک کام کرو۔ ارطبون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چلو اندر بیٹھتے ہیں اور آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ سب انہی بھدی چوکیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ خدونہ اپنے باپ کی پشت پر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ خینس سے بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ ارطبون نے پھر پوچھا، ہاں اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے لکڑی کے 8 ایسے صندوق بنوا دو جو باہر سے بالکل بند نظر آئیں اور ان کی کنڈیاں اندر کی طرف ہوں، اور 4 خچریں بھی مہیا کر دو۔ ہر صندوق میں چاروں طرف ایک ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہو۔ کیا کرو گے صندوقوں کا؟ سردار نے پوچھا۔ ہر صندوق میں اپنے ایک ایک ساتھی کو بند کر کے میں سوداگروں کے بھیس میں آج شام کے وقت اشناس کی آماجگاہ میں داخل ہوں گا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو قید سے چھڑاؤں گا۔ اگر ہو سکے تو رسیوں سے بنی ہوئی ایک سیڑھی بھی تیار کرا دو جو دوسری منزل سے دریا تک پہنچ جائے۔ میں ایک کشتی والے سے بات کر لوں گا۔ ہمارے سب آدمی رہا ہونے کے بعد اس کشتی میں بیٹھ کر یہاں پہنچ جائیں گے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی خچروں میں بیٹھ کر شہر سے باہر آ جاؤں گا۔ ارطبون مسکرا اٹھا، بہت اچھی ترکیب ہے۔ تم واقعی خطرناک سے خطرناک مہم سر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہیں کسی قبیلے کا سردار، کسی فوج کا سپہ سالار، کسی ہراول دستے کا جرنیل ہونا چاہیے تھا۔ کاش تم میرے قبیلے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ترک ہمیشہ تم پر فخر کرتے۔ تمہیں اپنے قبیلے میں آباد ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ خینس مسکرا دیا اور اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں۔ یہ منجمد اور ساکت سی زندگی ہے۔ میں ایسی زندگی پسند کرتا ہوں جس میں مہم جوئی، کشمکش اور جد و جہد ہو۔ اس سے میرے خون کی گردش ٹھیک رہتی ہے اور اسی میں مجھے سکون ملتا ہے۔ ارطبون ہنس دیا، اب تو تم کھانا کھاؤ گے نا؟ ہاں اب تو ضرور کھاؤں گا، ارطبون نے خدونہ سے کہا، اور وہ سب کے سامنے کھانا جمانے لگی۔ شام کے دھندلکے میں خینس سوداگروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 خچریں تھیں اور ہر ایک پر لکڑی کے 2 صندوق لٹکے ہوئے تھے۔ سب سے اگلی خچر کی اس نے لگام پکڑ رکھی تھی اور باقی خچروں کی لگامیں ایک دوسرے کی کاٹھی سے بندھی ہوئی تھیں۔ منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکالتا ہوا وہ اسی عمارت کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کی اسے اشناس نے نشاندہی کی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ بھدا سا سیاہ رنگ کا کرخت قسم کا ایک شخص سامنے کھڑا ہوا۔ کسی قدر سخت آواز میں اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ خینس نے تعظیم کے انداز میں جھکتے ہوئے کہا، میں تیرم سے آیا ہوں۔ کیا تم طفیل کو جانتے ہو؟ ہاں ضرور جانتا ہوں۔ اس نے تم لوگوں کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس نے خچروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ خینس اپنے خچروں سمیت اندر چلا گیا اور دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا گیا۔ خچریں ایک طرف کھڑی کرنے کے بعد خینس نے دروازہ کھولنے والے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اغوث ہے۔ یہاں تمہارے پاس کتنے آدمی ہوں گے؟ کل 8 ہیں۔ کل 8؟ میں تو سمجھا زیادہ ہوں گے۔ خیر بلاؤ انہیں، خچروں پر سے یہ صندوق تو اتاریں۔
یہ کافی بھاری ہیں، مشکل سے 2 جوان مل کر اتاریں گے۔ اغوث اندر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 8 اور جوان بھی تھے۔ سب نے مل کر صندوق نیچے اتار کر رکھ دیے۔ اغوث نے کچھ بےتابی سے پوچھا، ان میں کیا ہے؟ یہ تو مجھے بھی خبر نہیں، جس طرح بند مجھے ملے تھے اسی طرح میں نے پہنچا دیے ہیں۔ ویسے طفیل نے مجھے زبانی کہا تھا کہ تم لوگ بڑی احتیاط سے ان عربوں کا خیال رکھنا جو تمہاری قید میں ہیں، کیونکہ ان کے عربی ساتھی انہیں چھڑانے کے لیے اس طرح منڈلاتے پھرتے ہیں جس طرح لاش کے اوپر گرگس۔ اغوث نے بڑے اعتماد سے کہا، یہاں سے انہیں ان کا خدا بھی نہیں چھڑا سکتا۔ کیا خبر ان کے ساتھی کسی طرح انہیں چھڑانے یہاں پہنچ جائیں۔ تم چھوڑو اس خشک موضوع کو، کوئی اور بات کرو۔ تو چلو پھر یہ صندوق کھولتے ہیں۔ ہاں ضرور، مگر یہ کھلیں گے کیسے؟ یہ تو بڑی مضبوطی سے بند کیے گئے ہیں۔ طفیل نے تو مجھے بتایا تھا کہ جو شخص ان صندوقوں کے پاس کھڑے ہو کر 3 بار کہے گا کھل جاؤ تو یہ خود بخود کھل جائیں گے۔ اغوث نے حقارت سے کہا، کیا جاہلیت اور ضعیف الاعتقادی کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے ایسے ہی کہا تھا، آزما لو، آخر حرج بھی کیا ہے۔ تھوڑی دیر تک غور سے خینس کی طرف دیکھنے کے بعد اغوث نے جب 3 بار صندوقوں کو کھولنے کو کہا تو پلک جھپکنے میں سارے صندوق کھلے اور حرب اپنے 5 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سامنے تلواریں اور ڈھالے لہراتے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ صندوقوں سے باہر نکل آئی تھی۔ سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ عربوں نے زیادہ وقت نہ لگایا اور اپنے سارے دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ خینس اکیلے نے اغوث سمیت 3 آدمی قتل کر دیے تھے۔ خینس اور حرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمارت کے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک کونے کے بڑے اور تاریک کمرے میں ان کے قبیلے کے لوگ بند تھے۔ لوہے کی سلاخوں کے اندر سے ہاتھ بڑھا کر سب ایک دوسرے سے ملے۔ اتنے میں ایک قیدی نے آواز دی، چابیاں اغوث کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں گی، دیکھو۔ حرب بھاگتا ہوا باہر گیا اور چابیاں لے آیا۔ سب قیدیوں کو نکال کر وہ چھت پر لے گئے۔ رسیوں کی ایک سیڑھی انہوں نے نیچے گرائی۔ سب سے پہلے حرب نیچے اترا اور پھر سارے قیدی سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر گئے۔ ایک کشتی پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ حرب سب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ خینس نے سیڑھی سمیٹی، اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ وہ نیچے آیا اور خچروں پر سوار ہو کر وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ جب واپس آئے تو ارطبون کے خیمے کے باہر میدان میں 6-7 مشعلیں جل رہی تھیں اور ان کے قبیلے کے لوگ حرب کے ساتھ پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بے شمار ترک مرد اور عورتیں ان کے گرد جمع تھیں۔ وہاں پہنچ کر خینس جب اپنے خچر سے اترا تو ارطبون نے اسے گلے لگا لیا اور مبارکباد دی۔ قطونہ بھی جھجکتی سی خینس کے قریب آ گئی اور اسے مبارکباد دی۔ ارطبون نے شاید سب کے کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ سب کو کھانا کھلایا، پھر کچھ خیمے خالی کرائے گئے جن میں رہا ہونے والے عربوں کو سلا دیا گیا۔ رات بھیگ چکی تھی، سرد ہواؤں کے جھکڑ چل نکلے تھے، خیمے پھڑ پھڑانے لگے تھے۔ ارطبون، خینس، حرب اور قطونہ آتش دان کے گرد بیٹھے تھے۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ میں ارطبون کی آواز ابھری۔ وہ خینس سے مخاطب ہوا تھا، میری خواہش ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن میرے ہاں قیام کرو۔ میں ضرور ٹھہرتا سردار، مگر میں اپنے قبیلے میں یہ خبر بہت جلد پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے ایک ساتھی کی رہنمائی میں رہا ہونے والے کل صبح سویرے ہی اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میں، حرب بھائی اور دوسرے 4 ساتھی ترمس کے راستے گھر جائیں گے۔ میرے کچھ جان پہچان کے لوگ وہاں ہیں، ان سے بھی ایک بہت ضروری کام ہے۔ ارطبون سنجیدہ ہو گیا۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ کہو، میں کڑوی باتیں سننے کا عادی ہوں۔ تمہارا تجارتی قافلہ جب لوٹا گیا تھا تو تم نے اس کی شکایت خراسان کے اپنے مسلمان والی یزید بن محلب سے کیوں نہ کی تھی؟ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں اسے والی کے سامنے پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے یزید بن محلب کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ارطبون نے کہا، کیا سنا ہے تم نے؟ سنا ہے وہ خازن ہے اور ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے خراسان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ لوگ سرکش اور باغی ہوئے جا رہے ہیں۔ بخارا اور سمرقند کے نواح میں شورش و سرکشی کی چنگاریاں بھڑک اٹھی ہیں۔ حالات اگر ایسے ہی رہے
تو وہ دن دور نہیں جب خراسان سے مسلمانوں کی بساط ہی الٹ جائے گی۔ خینس افسردہ ہو گیا۔ ارطبون نے بڑے پیار سے کہا، برا مان گئے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نے پہلے بھی مجھے اس قسم کی باتیں کہی تھیں، مگر میں یقین نہ کرتا تھا۔ آج تم نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جس کی بنیاد نہ ہو۔ ارطبون نے کہا، میں تمہاری باتوں کا یقین کر چکا ہوں۔ یہاں سے لوٹنے کے بعد میں سیدھا بصرہ جاؤں گا اور حجاج سے یزید بن محلب کی شکایت کروں گا۔ اگر یزید یا اس کے حواریوں کو تمہارے ارادوں کا علم ہو گیا تو پھر؟ ارطبون نے پوچھا۔ میں اس کی دشمنی کی ہرگز پرواہ نہ کروں گا۔ میں حجاج کو ضرور بتاؤں گا کہ خراسان میں حالات کہاں تک ابتر ہو چکے ہیں۔ وہ ضرور اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا۔ اگر اس نے بھی میری باتوں پر کان نہ دھرا تو میں خلیفہ عبد الملک تک جا پہنچوں گا۔ ارطبون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کہ ہم دوبارہ بھی آپس میں مل سکیں گے؟ تمہیں الوداع کہتے ہوئے میرے دل میں ایک پھانس رہے گی کہ کب ہم دوبارہ آپس میں ملیں گے۔ تم اگر کبھی ہماری بستی کی طرف آؤ تو میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ میں ضرور آؤں گا۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد تمہارا کس طرف رخ ہوگا؟ خینس نے پوچھا۔ سردیوں میں جبکہ پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں، ہم عموماً بدخشاں اور پامیر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر جوں جوں موسم کھلتا جاتا ہے ہم شمال کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ سمرقند سے ہوتے ہوئے ہم تاشقند اور پھر اشیجان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ دریائے سیہون کے کنارے ایک خوبصورت شہر ہے اور شمال کی جانب ہماری آخری حد ہے۔ اس سے آگے ہم نہیں جاتے، مگر اس بار ہم سمرقند سے ہوتے ہوئے بخارا اور پھر وہاں سے تمہاری بستی کی طرف آئیں گے۔ وہاں کچھ دن قیام کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا رخ پھر اشیجان کی طرف ہوگا۔ میں تمہاری بڑی بےتابی سے انتظار کروں گا، خینس نے کہا۔ یہ نہ ہو ہم وہاں پہنچیں اور تم بصرہ میں ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میری واپسی تک انتظار کرنا۔ ارطبون نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ قطونہ اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے گئی اور بڑی رازدارانہ سے کھسر پھسر کرنے لگی۔ ارطبون مسکرا دیا۔ آخر اس نے خینس سے پوچھا، خینس، قطونہ پوچھتی ہے تم لوگ گھر کے کتنے افراد ہو؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ شاید ان کے لیے کچھ تحفے تیار کرے گی۔ ارطبون نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ قطونہ پہلی بار خینس سے خود مخاطب ہوئی۔ آخر بتا دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم 3 بھائی ہیں۔ بڑے کا نام احمد بن یوسف، اس سے چھوٹے کا حرب بن یوسف، اور سب سے چھوٹا میں ہوں۔ میرا باپ قتل ہو چکا ہے۔ ماں کا نام سلامہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ہماری خالہ جس کا نام مراجل ہے اور اس کی لڑکی دمنہ بھی رہتی ہے۔ دمنہ میرے بڑے بھائی احمد کی منگیتر ہے اور عنقریب ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اتنی ہی تفصیل کافی ہے یا کچھ اور بھی کہوں؟ قطونہ خینس کے پاس بیٹھ کر پہلی بار کھل کر مسکرا دی، جیسے بے شمار سفید موتی سرخ مرمر کے فرش پر چھن سے پھینک دیے گئے ہوں۔ ساتھ ہی اس کی نقرئی برتنوں کی طرح کھنکتی آواز آئی، بس اس سے زیادہ اور کیا تفصیل ہو سکتی ہے؟ ہمارے قبیلے میں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ہمارا قبیلہ جب تمہاری بستی کی طرف آئے گا تو میں تم سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تحفے لے کر آؤں گی۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ رات کافی جا چکی ہے، اب سونا چاہیے، صبح ہمیں کوچ بھی کرنا ہے۔ سب اٹھے اور دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح انہوں نے کوچ کی تیاریاں کر لیں۔ خینس نے اپنا ایک ساتھی رہا ہونے والے قیدیوں کے ساتھ کر دیا اور وہ بستی کی طرف کوچ کر گئی۔ خود وہ اپنے دوسرے 5 ساتھیوں کے ساتھ دریائے زنیل کے کنارے کنارے ترمس کی طرف بڑھنے لگے۔ قطونہ اب خیمے میں باہر کسی ٹوٹے ہوئے مزار کے ستون کی طرح اداس کھڑی خینس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت یہ تھی جیسے اس کی روح ہی سلب کر لی گئی ہو۔ وجہ کیا تھی یہ تو کوئی حکیم اور دانا ہی بتا سکتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو سرائے میں ٹھہرانے کے بعد خینس طفیل کی حویلی میں داخل ہوا۔ استبل کے پاس کھڑے توانا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا اور شور کرنے لگا، خینس آ گیا ہی۔ ماروا بھاگتی ہوئی باہر آئی، اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں قراتیز بھی تھی۔ خینس اس وقت اپنا گھوڑا باندھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ماروا نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا،
تم آ گئے خینس۔ خینس اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں وعدہ تو کر کے گیا تھا کہ ضرور واپس آؤں گا۔ ماروا بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ میں ہر روز تمہارا انتظار کیا کرتی تھی، میرا دل کہتا تھا تم ضرور لوٹ کر آؤ گے۔ قراتیس نے بھی آگے بڑھ کر بڑی خندہ پیشانی سے خینس کا استقبال کیا۔ دونوں ماں بیٹی کی حالت ایسی تھی گویا کوئی ان کا بچھڑا ہوا عزیز اچانک لوٹ آیا ہو۔ ماں کی پرواہ کیے بغیر ماروا نے خینس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اندر لے گئی۔ خینس کو اپنے کمرے میں بٹھانے کے بعد ماروا باہر جانے لگی۔ میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ خینس نے اسے منع کر دیا۔ کھانا میں سرائے سے کھا کر آیا ہوں۔ ماروا نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ کون سی سرائے سے؟ اسی شہر کی ایک سرائے سے۔ کیوں کھایا تم نے؟ کیا تم اسے اپنا گھر سمجھتے ہو؟ اس بار میرے ہمراہ میرے کچھ ساتھی بھی ہیں، ان کے ساتھ مجبوراً مجھے کھانا پڑا تھا۔ ماروا بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ شومان گئے تھے؟ ہاں، اپنے دشمنوں کا کچھ پتہ چلا، میں سب کو قتل کرایا ہوں۔ ماروا خوشی سے کھل گئی۔ بہت اچھے، میرا دل پہلے ہی کہتا تھا تم ان سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہو۔ کیا حرب بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی، میرے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں اور سرائے میں ٹہرے ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں کیوں نہیں لائے؟ میں نے اسے تم لوگوں کے متعلق تفصیل سے بتا دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تم اکیلے ہی ہو آؤ، لہٰذا میں چلا آیا۔ کتنے دن یہاں رہو گے؟ ماروا نے پوچھا۔ آج ہی واپس جانے کا ارادہ ہے۔ ماروا کے بولنے سے پہلے ہی توانا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ماروا نے فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے توانا؟ اس نے رک رک کر کہا، میں خینس سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماروا کا رنگ اڑ گیا۔ ہمارے سامنے ہی کہو، کیا کہنا ہے؟ طفیل کے کہنے پر وصیف کچھ بدماشوں کو اطلاع دینے گیا ہے کہ خینس پھر یہاں آ گیا ہے، لہٰذا جو ہی وہ شہر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ اس کے پیچھے کم از کم 10-12 بدماش لگائیں گے۔ ماروا کھڑی ہو گئی اور قراتیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید بھی نہ تھی ماں، خالو اس قدر پستی میں گر جائیں گے۔ میں ابھی جا کر خالہ اور ان سے بات کرتی ہوں۔ خینس نے اس کا بازو پکڑ کر پھر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم بالکل خاموش رہو، میں ایسے لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے، جب تک میری تلوار کی دھار باقی ہے، جب تک میرے اس شاہین کی پرواز لامتناہی ہے، جب تک میری موت میرا سایہ بن کر میرے سامنے نہیں آ کھڑی ہوتی، اور جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں ایسے سینکڑوں بدماشوں کو کاٹتا رہوں گا۔ میں انہیں بتا دوں گا خینس بن یوسف اتنا نادان اور کمزور نہیں کہ کھلے میدان میں اسے شکست دے دی جائے۔ ماروا نے خینس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں خینس، تم حرب بھائی کو بھی بلا لو۔ اس وقت تک تم لوگ اپنے گھر نہیں جاؤ گی جب تک میں خالہ اور خالو سے بات نہ کر لوں۔ تم تو یوں ہی فکر مند ہو رہی ہو۔ میں تو خود چاہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے قالو کے ان ساتھیوں کا کسی طرح پتہ چل جائے اور میں ان سے بھی نمٹتا جاؤں۔ اب جب کہ وہ اپنی آدمی خود ہی میرے پیچھے لگا رہا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ماروا کی آواز ڈوبنے لگی۔ مگر تم صرف 2 بھائی ہو خینس، اور وہ تم لوگوں کے پیچھے 12 کے قریب آدمی لگا رہا ہے۔ ہم 2 نہیں، ہمارے ساتھ 4 ساتھی اور بھی ہیں۔ تمہارے قبیلے کے جو لوگ قید کر لیے گئے تھے، کیا ان کا کوئی سراغ ملا؟ ان میں سے آدھے تو میں رہا کرا چکا ہوں اور دوسرے باد غیث کے حکمران نیزک کی قید میں ہیں۔ میں عنقریب مشرقی صوبوں کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس جاؤں گا۔ میں اس سے جا کر شکایت کروں گا کہ خراسان میں ہم عربوں پر کیا گزر رہی ہے، جبکہ خراسان کا ہمارا والی یزید بن محلب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ ایک جری جرنیل اور زیرک گورنر ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ وہ یا تو اس یزید بن محلب کو معزول کرے گا یا اسے ایسی سیدھیاں سنائے گا کہ اسے اپنی غفلت سے جاگنا پڑے گا۔ تم واپس کب جانا چاہو گی؟ ماروا نے پوچھا۔ آج ہی شام کو۔ میں کچھ دن یہاں ضرور رکتا، مگر میرا ایک ساتھی شومان سے سیدھا بستی کی طرف جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ وہ قیدی ہیں جو میں نے شومان سے رہا کرائے ہیں۔ قبیلے میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی اور میرا بڑا بےتابی سے انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ ماروا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اٹھو پھر، ساتھ والے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ اتنی دیر تک میں وہ سامان نکال کر ٹھیک کر لیتی ہوں
جو تمہیں ساتھ لے جانا ہے۔ ماروا خینس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ تیرم سے جب وہ اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا نکلا تو اس نے دیکھا 10-12 سوار اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا جاتا۔ اس نے شاہین کو اپنے پیچھے زین پر بٹھا رکھا تھا۔ گھوڑے کے سموں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ شہر سے 5 میل باہر اس نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے فضا میں جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے گھوڑے کو روکا، پھر اسے موڑا اور اسے ایڑ لگاتے ہوئے وہ تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہو گیا۔ جب وہ ان کے ساتھ آ کر ٹکرایا تھا تو اس وقت پیچھے سے حرب اور دیگر اس کے 5 ساتھی بھی حملہ کر چکے تھے۔ رات کے سناٹے میں تلواروں کی دل خراش آوازوں اور گھوڑوں کے ہنہنانے سے خاموش فضاؤں میں تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ زندگی اور موت کا یہ کھیل زیادہ دیر تک جاری نہ رہا۔ عرب اپنے دشمنوں کو اس طرح کاٹ چکے تھے جس طرح مالی پودوں کی بیکار شاخوں کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی زندہ پکڑ لیا تھا جسے انہوں نے رسیوں سے جکڑ دیا۔ لڑائی میں جتنے بدماش مارے گئے تھے سب کے سر کاٹ کر انہوں نے خینس کے گھوڑے کی خرجین میں بھر دیے اور واپس تیرمس کی طرف چل پڑے۔ سب طفیل کی حویلی میں داخل ہوئے۔ خینس گھوڑے سمیت سیڑھیاں چڑھ کر اندر چلا گیا اور دوسرے ساتھی حویلی کا محاصرہ کر رہے تھے۔ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے خینس طفیل کی خوابگاہ پر آیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ پیچھے ہٹ کر اس نے دروازے کو زور سے کندھا مارا۔ دروازے کے دونوں پٹ ٹوٹ کر فرش پر گر گئے۔ پھر سب لوگ جاگ گئے۔ طفیل اور اس کی بیوی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دوسری طرف سے وصیف، توانا، ماروا، قراتیز اور دوسرے ملازم بھی بھاگتے ہوئے ادھر آ گئے۔ خینس اس وقت تک کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے طفیل نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا، تم یہاں؟ ہاں، میں ابھی زندہ ہوں۔ رات کے اس وقت خینس کو یہاں دیکھ کر سب لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وصیف کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی اس کی آنکھیں ہی پھٹ جائیں گی۔ خینس نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے باری باری کٹے ہوئے 11 سر نکال کر طفیل کی طرف پھینک دیے۔ اس کے بعد تلخ لہجے میں کہا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تم نے میرے تعاقب میں لگائے تھے؟ یاد رکھو، یہ دوسری بار تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ پہلے تم نے باغیر کو میرے پیچھے لگایا مگر میں نے اس کا اور اس کے ساتھی کا سر کاٹ کر تمہارے کمرے میں پھینک دیے مگر تمہاری آنکھیں پھر بھی نہ کھلیں اور تم نے یہ دوسری حماقت کر ڈالی جس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ یاد رکھو طفیل، میرا نام خینس بن یوسف ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو جھکنا جانتے ہیں۔ تم میرا اندازہ غلط لگا رہے ہو۔ میں شر کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہوں اور اس کا پورا صلہ بھی دیتا ہوں۔ تم ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے ذمہ دار ہو، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں شومان میں اشناس اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے وہاں سے اپنے قبیلے کے آدمی رہا کرا چکا ہوں۔ تم خواہ ہی میرے راستے میں ریت کی دیواریں کھڑی کرتے جا رہے ہو مگر امنڈتے ہوئے طوفانوں کے سامنے ریت کی دیوار زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر تم نے میرے ساتھ کوئی فریب کیا تو یاد رکھو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے آپ کو مجھ سے چھپا کر محفوظ نہ سمجھ سکو گے۔ اگر تم ماروا کے خالو نہ ہوتے تو یاد رکھو میں ابھی تک تمہارا بھی سر کاٹ چکا ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ بنی تمیم نے مجھے اپنے قبیلے کا سب سے کڑا اور مضبوط تیر سمجھ کر تم پر چلایا تھا۔ سو یاد رکھو میں وہ زہریلا تیر ہوں جو ہر جگہ اپنے نشانے پر ٹھیک ضرب لگاتا ہے۔ خینس نے زور سے تالی بجائی اور حرب اس آدمی کو لیے اندر داخل ہوا جسے انہوں نے زندہ پکڑ لیا تھا۔ حرب کو دیکھتے ہی ماروا نے سرگوشی کے انداز میں خینس سے پوچھا، یہ حرب بھائی ہے خینس؟ ہاں، ماروا نے اسے سلام کیا۔ خینس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اخی یہ ماروا ہے۔ ماروا کی طرف دیکھتے ہوئے حرب مسکرایا اور رسیوں میں جکڑے ہوئے اس آدمی کو کمرے کی سامنے والی دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خینس کی چپتی ہوئی آواز پھر گونجی۔ وہ طفیل سے مخاطب ہوا تھا، کیا یہی شخص ان لوگوں کا سرکردہ ہے جو آج تم نے میرے پیچھے لگائے تھے؟ اور اس کے ساتھ جو دوسرا جوان کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں سے کیسا بھیانک انتقام لیتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ خینس نے اپنے سامنے ہاتھ سے حرب اور اس دوسرے جوان کی طرف اشارہ کیا۔ شاہین نے پرواز کی اور حرب کے ساتھ کھڑے اس جوان کی آنکھیں نکال کر واپس لوٹایا۔
حرب کو اس نے کوئی گزن تک نہ پہنچایا۔ خینس پھر بولا، دیکھا تم نے، جس طرح یہ شاہین دوست دشمن کی پہچان رکھتا ہے، اس طرح ہم بھی دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقام پر رکھتے ہیں، مگر جب دوست آستین کے سام بننے لگیں تو ان کا حشر اور انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح تمہارے سامنے اس نوجوان کا ہوا ہے۔ میں دوبارہ تمہیں معاف کر چکا ہوں، ایسی ہی کوئی غلطی جو میری ذات کے لیے نقصان دہ ہو تم نے تیسری بار دہرائی تو یاد رکھنا میری تلوار کا پھل ہوگا اور تمہاری گردن ہوگی۔ حرب باہر نکل گیا۔ خینس نے سب پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، آخر میں اس کی نظریں ماروا پر آ کر جم گئیں۔ پھر وہ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماروا بھی اس کے پیچھے لپکی اور صحن میں آ کر اس نے خینس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اداس لہجے میں کہا، پھر کب آؤ گے خینس؟ خینس اس کا ہاتھ سہلانے لگا، بصرہ سے لوٹ کر میں سیدھا یہاں آؤں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ماروا مسکرا دی، میں دن رات تمہارا انتظار کیا کروں گی۔ ماروا نے خینس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ رات کے گھپ اندھیرے میں طفیل کی حویلی سے باہر نکل گیا۔ خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اپنے قبیلے کی چراگاہوں میں داخل ہوا تو بنو تمیم کے کچھ بچے جو وہاں کھیل رہے تھے انہیں دیکھتے ہی بستی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاید وہ بستی والوں کو خینس کے آنے کی اطلاع دینا چاہتے تھے۔ بنو تمیم کے چرواہوں نے انہیں چراگاہ کے وسط میں روک لیا اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ جب وہ اپنی بستی کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے سردار وکی بن لاسور تمیمی اور حریم نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سردار کے پاس آ کر سب تعظیماً اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ وکی نے آگے بڑھ کر خینس کو گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی، پھر دونوں سردار باری باری سب سے گلے ملے۔ وکی نے خینس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے پختہ یقین تھا ہمارے قبیلے کا شاہین ناکام واپس نہ لوٹے گا۔ تم نے ایسا بھرپور انتقام لیا ہے کہ پورے قبیلے کو تم پر فخر ہے۔ بستی میں لوگ تمہارا استقبال کرنے کو بےتاب ہیں۔ خینس نے غور سے وکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سردار میں کچھ دنوں تک بصرہ جانا چاہتا ہوں۔ وکی فکر مند ہو گیا، کس سلسلے میں؟ شومان شہر میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ سمرقند اور بخارا میں ہم مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی چنگاریاں بھڑک اٹھنے والی ہیں۔ وہ لوگ یزید بن محلب کو خازن اور شرابی سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر کے پورے خراسان میں ہمارے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دینا چاہتے ہیں۔ میں بصرہ جا کر حجاج بن یوسف سے یزید بن محلب سے شکایت بھی کروں گا اور اس سے استدعا کروں گا کہ وہ خراسان کی طرف خاص توجہ دے۔ اس کے علاوہ میں اسے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے قبیلے کے جو لوگ باد غیث کے حاکم کی قید میں ہیں وہ انہیں رہا کرا دے۔ وکی نے اس کا شانہ تھپ تھپایا، بے شک چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو دفتن ہر طرف سے عود، دف، چنگ، رباب اور دوسرے آلات طرب بج اٹھے، جیسے صرف اس کے بستی میں داخل ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مکان کی کھڑکیوں اور بالکونیوں سے ان پر پھول پتیاں نچھاور ہونے لگیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گانے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ قبیلے کی عورتیں اپنی شیریں آواز میں گا رہی تھیں، ایسے گیت جو صبح کی پریاں گاتی ہیں، ایسے نغمے جنہیں آج تک کسی کان نے نہ سنا ہو۔ ہاں، ایسے ہی گیت جن کی بازگشت سورج کی روشنی میں طواف کرتی ہے، سمندروں کی سطح پر تیرتی ہے اور چاندنی راتوں میں دوڑتی پھرتی ہے۔ فشکلت باتومہ الاساہر ثیابہم لیس الکریم علی القناب محرما نسمی الظالمین وما ظلمنا وللنابیہ ذو طعننا الا لا يعلم الاقوام انا تصنع فعنا وانا قدوننا الا لا يحبلن احد علینا فتحبل فسوق جہل الجاہلین۔ تو نے ٹھوس تیرے سے ان کا دل چھیڑ ڈالا، شریف آدمی نیزے پر حرام تو نہیں۔ ہم ظالم کہلاتے ہیں حالانکہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم ظالموں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ سن لو قومیں یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، بلکہ ہم میں وہی سابق عزت باقی ہے۔ خبردار ہم سے کوئی جہالت کا معاملہ نہ کرے، ورنہ ہم جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر جہالت کا سلوک کریں گے۔ جب وہ دوسرے محلے میں داخل ہوئے
تو وہاں بھی بالکونیوں میں کھڑی عورتیں پھول نچھاور کرتے ہوئے گا رہی تھیں۔ ان کے گیتوں کا مفہوم کچھ یوں تھا: اندھیری اور اندھی رات کا تاریک سفر ختم ہوا، آسمان سے نور کے چشمے پھوٹ نکلے ہیں، استبداد و آمریت اندھیروں میں کھو گئے اور صحیح روشنی افق تا افق پھیل گئی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھے تو گانے کی صدائیں کچھ اس طرح تھیں: اے خینس، اے ہمارا انتقام لینے والے، اے ہمارے نفوس کے وکیل، اے محافظ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نوخیز حسینائیں اور شیریں کلام محبوبائیں تجھے دیکھنے کو ترستی ہیں۔ تو نیزے کی انی اور تلوار کی فولاد سے فضا کا سینہ چیر دیتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی جائے ہمارے گیتوں کی آہنگ اپنی صدائے بازگشت کے ساتھ فضائے بسیط میں تحلیل ہو کر تیرا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ خوبصورت کنواریاں تیرے سامنے اپنا دامن بچھاتی ہیں اور چٹانوں کی اونچی اونچی چوٹیاں تجھ پر سایہ فگن ہوتی ہیں۔ جب تو ہم سے جدا ہو جائے گا تو تیری روح ہمیشہ باغیانہ انداز میں دشمن کی فطرت کے برے پہلوؤں کے خلاف جنگ کرتی رہے گی، اور تیرے باطن کا طوفان ہمارے لیے ہمیشہ دشواریوں کی زنجیر کو کاٹتا رہے گا۔ اے زمین پر بسنے اور رہنے والی قوموں اور نسلوں، سنو، جب تک سمندر کی موجیں حرکت میں ہیں، دن روشن روشن اور تاباں تاباں ہیں، اور تاریک رات کی سیاہی لامحدود وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ہمارے اس شاہین کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ ان سب کے پیچھے بنی تمیم کے لوگوں کا ایک انبوہ کثیر چل رہا تھا۔ گلی کوچے انسانی بھیڑ اور کھچا کھچ بھر گئے تھے۔ ان میں وہ قیدی بھی تھے جو شومان سے رہا ہو کر آئے تھے۔ بازار سے گزرنے کے بعد سب لوگ گلی میں ہی کھڑے ہو گئے۔ خینس اور حرب اپنے گھر داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا دمنہ ان کی خالہ زاد بہن صحن میں بیٹھی دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ دشت غبیت میں اس نے اپنا تمام بوجھ ڈالا، جس طرح یمنی تاجر بھاری گٹھریوں والا اترتا ہے۔ احمد بھاگ کر ان کی طرف بڑھا، پہلے دونوں سے گلے ملا، پھر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ سلامہ اور مراجل بھی آگے بڑھ کر دونوں کی پیشانیاں چوم لیں۔ دمنہ ابھی تک بیٹھی گا رہی تھی۔ خینس اور حرب اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ باہر گلی میں سردار وکی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ابھی وہ تھکے ہوئے ہیں، کل جب وہ تازہ دم ہو جائیں گے تو وہ ہر ایک کو ان سے ان کی داستان سننے کی اجازت ہوگی۔ خینس اور حرب اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے۔ دمنہ بھی دف بجاتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے تھی، اور احمد باہر صحن میں ان کے گھوڑے باندھنے کے بعد ان کی زینیں اتار رہا تھا۔